TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین صوبے انٹیریو کے ایک MP نے بل پیش کیا ہے جس میں لازمی طور پر ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کو معیاری وقت بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو کے ایک MP نے بل پیش کیا جس میں لازمی طور پر ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کو معیاری وقت بنایا جائے گا، جس سے سال میں 2 بار گھڑیوں کو 1 گھنٹہ پیچھے کرنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ MP جیرمی روبرٹس نے بل 214 پیش کیا، ٹائم ترمیمی ایکٹ، جس کی وجہ سے موسم بہار اور اس موسم خزاں میں پیچھے گھڑیوں کو آگے بڑھانے کی 2 سالہ روایت ختم ہو جائے گی۔ روبرٹس نے اپنے خط میں کہا، اس لفظ کے مختلف مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ 2 سالانہ تبدیلی سنگین منفی اثرات پیدا کر سکتی ہے، جیسے ذہنی دباؤ میں اضافہ، دل کا دورہ پڑنا، فالج اور مہلک تصادم کی زیادہ تعداد۔ MP نے کہا کہ اس بل سے شام کے اوقات میں دن میں روشنی کے اضافے کے ساتھ صارفین کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ رابرٹس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انٹیریو کے شہری اس فرسودہ عمل سے بیمار ہیں جو ہماری صحت کے لیے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹورنٹو کی شہری انتظامیہ اس موسم سرما میں بے گھر افراد کے لیے 560 اضافی بستر فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ماہرین نے متنبع کیا ہے کہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے یہ جگہیں کافی نہیں ہوں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کی شہری انتظامیہ اس موسم سرما میں بے گھر افراد کے لیے 560 اضافی بستر فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ماہرین نے متنبع کیا ہے کہ کرونا وائرس کے وبائی صورتحال کے سبب شہر بھر میں کیمپس میں رہنے والے لوگوں کو بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے یہ جگہیں کافی نہیں ہوں گی۔ شہری حکومت کا کہنا ہے کہ اس سال پہلے سے زیادہ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کی خدمات پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایسی خدمات فراہم کر سکیں جس کو قبول کرنے میں وہ راحت بخش ہوں۔ ٹورنٹو کی پناہ گاہ معاونت اور رہائشی انتظامیہ کی جنرل مینیجر نے کہا کہ شہر کا خیال ہے کہ اس میں ایسے افراد کے لیے کافی بستر ہوں گے جو سردی کے مہینوں میں اندر کیمپس میں آنا چاہتے ہیں۔ نئی جگہوں میں 240 ہوٹل کے کمرے ہوں گے اور اس میں پناہ گاہوں میں 220 جگہیں بھی دستیاب ہوں گی، جب اسی تعداد میں لوگ نئے مکانوں میں منتقل ہوں گے۔ ان بستروں میں سے 100 ایک مرکز میں ہوں گے جس میں پلاسٹک کی رکاوٹوں کے ساتھ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہر کے موسم سرما کے منصوبے کا ایک حصہ ہے جو اس ہفتے کے شروع میں بتایا گیا ہے۔ انٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ ولیمز نے متنبع کیا ہے کہ انٹیریو میں کرونا کے نئے کیسوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ناول کرونا وائرس کمزور آبادیوں میں ایک بار پھر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ انٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ ولیمز نے متنبع کیا ہے کہ انٹیریو میں کرونا کے نئے کیسوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ناول کرونا وائرس کمزور آبادیوں میں ایک بار پھر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ خطرے کی گھنٹیاں تیز سے بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اس دوسری لہر کے دوران کیسز کی شرح اوسطاً 2.1% تک ہے، لیکن ٹورنٹو، پیل ریجن اور آٹوا میں اس کی شرح 3% کے قریب ہے۔ ان ہاٹ اسپاٹ کے علاوہ ہالٹن، یارک، ڈرہم اور سمکوئے کے علاقوں میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں۔ ایک نیوز کانفرنس میں صوبہ صحت کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ ولیمز نے صحافیوں کو بتایا کہ کرونا وائرس کے معاملات میں اضافے پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور کیسز میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں کو پبلک ہیلتھ کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ رہنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا کیسز میں اضافے کے ساتھ ہی نئے اقدامات کیے جائیں گے جس کی حکومت سے درخواست کی ہے اور معاملہ کابینہ میں زیر غور ہے۔ تھینکس گیونگ ویکینڈ کے قریب آنے کے ساتھ ولیمز نے انٹیریو کو صحت عامہ کے عہدیداروں کے مشوروں کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت پر توجہ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہری اجتماعات سے گریز کریں، جسمانی دوری اور ماسک پہننا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی وبا سے وابستہ اوسط عمر کم تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن ناول کرونا وائرس کمزور آبادیوں میں ایک بار پھر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کینیڈا کی مسلح افواج میں بھی کرونا کے کیسز سامنے آ گئے۔ ایک عسکری ترجمان کے مطابق کینیڈین مسلح افواج میں کرونا وبا پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,75,559 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,557 ہے۔ کینیڈا کی مسلح افواج میں بھی کرونا کے کیسز سامنے آ گئے۔ ایک عسکری ترجمان کے مطابق کینیڈین مسلح افواج میں کرونا وبا پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان کے مطابق اب تک 220 اہلکاروں میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے،
جن کا لانگ ٹرم کیئر ہوم میں علاج کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق فی الحال مارچ سے اب تک کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، تاہم اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹس بھی جاری کی جائیں گی۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 82,992 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,915 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 56,742 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,992 ہے۔ البرٹا میں 19,718 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 283 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 10,066 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 245 ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 1,06,521 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 69,06,151 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,67,92,906 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 10,67,469 ہو گئیں۔ کرونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,17,750 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 78,34,289 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کرونا سے 1,06,521 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 69,06,151 ہو گئی۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے، جہاں یہ وائرس 1,49,034 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 50,29,539 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 22,257 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 12,72,238 ہو چکی ہے۔ فہرست میں 10ویں نمبر پر موجود ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 17,408 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 6,86,891 رپورٹ ہوئے ہیں۔ فہرست میں سعودی عرب 18ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 4,972 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,38,132 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی جریدے میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی انتہا پسند پالیسی تباہ کن خطرہ ہے، اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھارت کو بے نقاب کر دیا، بھارت کے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط کا انکشاف ہوا، داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کو عالمی اور علاقائی خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ امریکی جریدے میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی انتہا پسند پالیسی تباہ کن خطرہ ہے، اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو دورس اثرات ہوں گے۔ داعش کے جلال آباد جیل پر حملے نے ابھرتے خطرے کو بڑھاوا دیا، مختلف ممالک میں دہشت گرد حملوں میں بھارتی سرپرستی نیا موڑ لے رہی ہے۔ جریدے میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت داعش گٹھ جوڑ کی کارروائیوں میں سری لنکا میں ایسٹر پر بم دھماکے شامل ہیں۔ 2017 میں نئے سال کے موقع پر ترکی کلب پر حملہ داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کا ہاتھ تھا۔ 2017 میں نیو یارک اور اسٹاک ہوم حملے نے دنیا کو ششدر کر دیا۔ امریکی جریدے میں کہا گیا ہے بھارت کا دہشت گردی میں ملوث ہونا کوئی نئی بات نہیں، ان حملوں کی پلاننگ میں بھارتی ہاتھ انتہائی پریشان کن ہے۔ بھارت دراصل طالبان کے نظریات کو فروغ دینے میں ایک جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ کشمیر میں بھی بھارت میں موجود انہی عناصر نے کردار ادا کیا۔ بھارتی دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی کے بھارت، پاکستان، افغانستان میں نیٹ ورک سے روابط کے ثبوت ہیں۔ جریدے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت داعش کے ذریعے مذہبی گروہوں خصوصاً نوجوانوں کو استعمال کر رہا ہے۔ بھارت داعش عالمی مذہبی تحریک کے ذریعے انتہا پسندی پھیلا رہا ہے۔ بھارت داعش کے ذریعے دیگر ممالک میں دہشت گرد نظریات کو فروغ دے رہا ہے۔ شام کی لڑائی میں بھارتی دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ فارن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں کہا بھارتی دہشت گردوں کے افغانستان میں داعش سے مل کر لڑنے کے ثبوت ہیں۔ داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ بھارتی دہشت گردوں نے افغانستان اور شام کو بیس بنا کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں حصہ لیا۔ کابل میں سکھ گردوارے پر حملے میں بھارتی دہشت گرد ملوث تھا۔ داعش نے بھارت میں موجود اپنے دہشت گرد گروپس کا باضابطہ اعلان بھی کیا تھا۔ داعش کا یہی گروپ کشمیر میں بھی ملوث ہے۔ امریکی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا اقوام متحدہ بھی کیرالہ
اور کرناٹکا میں دہشت گرد گروپس کی موجودگی کا انکشاف کر چکا ہے۔ ایک ہندو کے 9/11 واقعے کے خالد شیخ محمد سے روابط کے بھی انکشاف ہوا ہے۔ بھارت میں مودی نے ہندو نیشنلزم کو فروغ دیا ہے۔ ہندو نیشنلزم انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے۔ علاقائی اور عالمی دہشت گرد کارروائیوں میں زیادہ تر بھارتی ملوث رہے۔ عالمی دہشت گردی میں بھارت سر فہرست ہے۔ بھارتی دہشت گردی کی کہانی تاریخی طور پر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی ہے۔ امریکی ادارے FBI نے ریاست مشیگن کی گورنر کے اغوا کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اغوا کا مقصد انتخابات سے قبل خانہ جنگی شروع کرانا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات سبوتاژ کرنے کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ ریاست مشیگن کی گورنر کے اغوا کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے 13 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے ملزمان گورنر کو 3 نومبر کے انتخابات سے قبل اغوا کر کے ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے تھے۔ امریکی ادارے FBI نے ریاست مشیگن کی گورنر گریچن وٹمر کے اغوا کی سازش ناکام بنا دی۔ حکام کا کہنا ہے اغوا کا مقصد انتخابات سے قبل خانہ جنگی شروع کرانا تھا۔ اہلکاروں کی کوششوں سے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا منصوبہ بے نقاب ہوا۔ ملزمان کا منصوبہ صرف اغوا نہیں بلکہ بم دھماکے کرنا اور اہم عمارتوں پر قبضہ بھی شامل تھا۔ ملزمان نے کیپٹل بلڈنگ پر حملے کی ٹریننگ بھی کی۔ مشیگن کی ڈیموکریٹک گورنر کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ سفید فام نسل پرستی کو ہوا دے رہے ہیں۔ انتہا پسند گروپ ٹرمپ کے الفاظ کو ایکشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ FBI کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس سازش کا علم ہوا۔ حکام کے مطابق ملزمان کا تعلق مقامی سفید فام انتہا پسند ملیشیا گروپ سے ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قسم کے تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گورنر نے میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے مجھے ہی سفید فام نسل پرست کہہ دیا۔ طالبان نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ طالبان نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان طالبان محمد نعیم کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کی جانب مثبت قدم ہے۔ قبل ازیں امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے کرسمس تک افغانستان سے امریکی افواج کے مکمل انخلا کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ کرسمس تک افغانستان میں بہادر امریکی مرد و خواتین کی تعداد بہت تھوڑی رہ جانی ہے۔ افغان طالبان سے طے کیے گئے معاہدے میں امریکہ نے 2021 کے وسط تک تمام فوجی افغانستان سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔